سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے متعلق جو ہے حکومت کی اپیل منظور کر لی اور وہ فیصلہ معطل کر دیا جو اس سے پہلے آیا تھا 5 رکنی بینچ کا، جس میں ملٹری ٹرائل کو اور ملٹری کی شکوں کو جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا تھا یا ان کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا۔ اب حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے فوجی عدالتیں ملزمان کا ٹرائل کر سکیں گی۔ 102 ملزمان ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور لیکن یہ بات سپریم کورٹ نے ضرور کہی ہے کہ اس کو فائنلی مشروط کر دیا گیا ہے، جو بھی 102 بندوں کا ٹرائل ہوگا انڈر دا ملٹری کورٹس، ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ تب تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یہ کورٹ تفصیلی فیصلہ نہیں دے دیتی۔ اب اس پہ اور ہیئرنگز ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ابھی وقت بتائے گا، لیکن فی الحال تو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کو۔ اس میں یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو جو ہے اب اپنا کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ 102 افراد جو ہیں اس حوالے سے وہ ان کا ٹرائل جاری و ساری ہو جائے گا۔ سائفر کیس میں آج عمران خان صاحب اور جج کے درمیان بڑی منہ ماری ہو گئی، اور عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم آج بالآخر عائد کر دی گئی، اور یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ یہ سب سے سیریس کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ القادر کو چھوڑ دیں، کسی اور کو، عدت والوں کو چھوڑ دیں، ادھر والوں کو چھوڑ دیں، یہ کیس بہت سیریس ہے کیونکہ اس میں سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، عمر قید ہے یا 14 سال قید کی سزا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا پاکستان تحریک انصاف کہ اس میں عمران خان سرخرو ہوں، اور فرد جرم سنتے ہی سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کا بڑا سخت مکالمہ ہوا جج کے ساتھ، اور انہوں نے جج سے کہا انٹرفیئر کرتے ہوئے عدالتی کارروائی میں عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے ظلم کیا، میرے جرم میں یہ شامل کریں۔ اور سائفر کو انہوں نے جنرل باجوہ امریکی سفیر ڈورن لو کی سازش قرار دیا، کہا کہ ہماری حکومت گرا کر بھی ہمیں ملزم بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم ہو۔ جج نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، عدالت آپ کا لہجہ مناسب نہیں، آپ پہلے میری بات سن لیں۔ عمران خان بار بار بولنے پر عدالت نے انہیں زبردستی خاموش کرایا آرڈر دے کے۔ تو اب ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی اور سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں شروع ہو جائے گا۔ اور اگین میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت سیریس کیس ہے عمران خان کے لیے۔ جہاں ایک طرف عمران خان کے لیے عدالتی سختی ہیں، دوسری طرف وہاں پر نواز شریف صاحب کے لیے عدالتی ریلیف ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ان کے سیاسی مخالف جو بھی کہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی آؤٹ آف دا وے کام کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ساتھ آؤٹ آف دا وے ناانصافی ہوئی تھی پیناما میں، انہوں نے جیلیں جلا وطنی ان کی بیٹی نے بھگتیں، تو پھر ان کے ساتھ آؤٹ آف دا وے ہی ریلیف ہونا چاہیے۔ اس میں کیا دو رائے ہے؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ آج نواز شریف صاحب اگرچہ اپنی جذباتی سپیچ کہہ رہے تھے اپنے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے، ساہیوال بورڈ کا ٹکٹوں کا وہ آج معاملہ تھا، لیکن انہوں نے بات وہی کی کہ انتقام نہیں چاہتے لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ ذرا سن لیں تو اس سے مجھے یہ لگا کہ نواز شریف صاحب حساب کتاب ضرور لیں گے، اور جنرل باجوہ صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں، ان کے خلاف اپیلیں دائر کرنی ہوں، ان کے خلاف کیسز کریں، تو مشرف صاحب پہ ٹرائل شروع کیا تھا، وہ ضرور کریں گے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ بھی اپنی اپنی گٹ فیلنگ بنائیں کہ نواز شریف صاحب کا فریم آف مائنڈ کیا ہے اس وقت، اور یہ نہیں کہ وہ غلط سوچ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ بالکل صحیح سوچ رہے ہوں گے، کچھ کے نزدیک ملک کے حالات شاید متحمل ہو ہی نہیں سکتے جس طرح کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سنوائیں جی۔ فردوس شیخ امان صاحب وارم ویلکم۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اگر تو پہنچ گئے تو ان کو بھی ویلکم کر دیں گے۔ بیسٹ احمد پسوتا صاحب بہت وارم ویلکم۔ فردوس صاحبہ، نواز شریف صاحب کی بات سن کے آپ کو کیا لگا؟ وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، یہ جو تلخیاں اور ان کے ساتھ جڑا جو ایک ظلم تو ان سے ہوا ہے نا، آپ مانتی ہیں یہ؟ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے، اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حالات اور صورتحال ہے، جو اس وقت چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس آپ کے سامنے ہیں، تو ان چیلنجز سے ملک کو نکالنے کے لیے آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو ملک اور پیچھے چلا جائے گا۔ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کامران ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے، اپنا ظرف بڑا کرنا ہے، اور اسٹیٹ مین شپ کا مظاہرہ کرنا ہے، ناٹ ایز اے پولیٹیشین۔ بھٹو صاحب کے اوپر ٹرائل اگر شروع ہو سکتا ہے، جو کہ کیس کو مرے مرائے بھی صدیاں بیت گئی اور ان کو اب انصاف ملے بھی تو وہ تو بیچارے زندہ نہیں ہیں، تو نواز شریف کو تو زندہ ہے، ان کو کیوں نہ انصاف ملے؟ دیکھیں، انصاف ان کو عدالتیں دے رہی ہیں، جو ناانصافی یا زیادتی ہوئی اس کا ازالہ بھی ہو رہا ہے، اور وہی عدالتیں جنہوں نے اس وقت ان کو سزائیں دیں یا وہ کیسز کے اندر کلپریٹ ڈکلیئر کیا، الٹیمیٹلی وہ سارا چیزیں ریٹیفائی ہو رہی ہیں، اور جب ریٹیفیکیشن ہو رہی ہے
تو پھر اس کے ساتھ جڑے جو کردار ہیں وہ تو اپنی موت آپ مر گئے ہیں، ان کرداروں کا تو اپنا وجود خود ختم عمران ہو خان گیا۔ کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب انفارچونیٹلی اس قوم کے ساتھ زیادتی کر گئے کیسے؟ اور اس ملک کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، کیونکہ جو خواب انہوں نے ایک مسیحا کے روپ میں، ایک رہبر کے روپ میں اس قوم کے نوجوانوں کو دکھائے، جو انہوں نے امید کی شمع روشن کی کہ انہوں نے اس نظام کو بدلنا ہے، اس نے پاکستان کو بدلنا ہے، یہاں رول آف لا اور سپرمیسی آف میرٹ کرنی ہے، یہاں ہم نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے، ریفارمز کرنی ہے۔ جب انہوں نے کاز کو بلا کے اپنی ذات کو مقدم کر لیا، ان کی کاز سپریم نہیں رہی، جس کاز کے لیے انہوں نے مینڈیٹ لیا تھا انہوں نے اپنی ذات کو سپریم کر لیا۔ تو جب آپ نیشنل کاز اور پبلک انٹرسٹ کو قتل کر کے اپنی ذات کا مقدمہ لڑنے نکل پڑتے ہیں اور اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، پھر عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے، پھر آپ پاکستان کو اس گہرے گھڑے میں آپ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ضد ہٹ درمی انا پرستی اس وقت پاکستان کو لیکن میڈم بند گلی میں لے آپ جانے کا سمجھتی ہیں جو کہ خواب ہے۔ عمران خان ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو 14 سال قید ہو یا سزائے موت ہو، سائفر کیس جس طرح چل رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے ان کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو پرچہ انہوں نے لہرایا تھا اور اس وقت اپنی ڈوبتی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے اس پرچے کا سہارا لیا، آج وہی پرچہ ان پہ پرچہ کٹوانے کا باعث بن گیا۔ انہوں نے جو چیزیں وقتی سیاسی فائدہ لینے کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ یا لا علمی میں وہ جرائم کر لیے، جو اب الٹیمیٹلی کورٹ آف لا میں وہ اوفینس ہے ان کا، اور قانون کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ خواہشات اور ارمانوں کے ساتھ جڑا عدالتوں کے فیصلوں کا جو ایک راہ ہے سابقہ ماضی، اس سے نکل کے میں چاہتی ہوں کہ عدالتیں لوگوں کے فیس نہ دیکھیں، عدالتیں کیس دیکھیں، اور جب وہ کیس دیکھیں گی تو کیس کے اندر آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ رائٹ۔ اور اس میں خان صاحب نے جو رہبر کا کردار ادا کرنے کی بجائے ایک راہزن بن کے جس طرح سے اس ملک کے آئین سے کھلواڑ کیا، جس طرح قانون کو پاؤں کے نیچے روندا، اور آپ نے اپنے بیانیے میں آج بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے آج جج کو بھی ایک پرائم منسٹر کی طرح ایڈریس کیا، اور ہمیشہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں۔ آج انہوں نے جج کو انہی کی عدالت کے اندر ان کو غلط اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ان کا جارحانہ رویہ تھا وہ آج انہیں لیکن لوگوں میں پاپولر بھی تو ہوا ہے نا وہ رویہ ان کے لوگوں میں۔ دیکھیں اس پاپولیرٹی کو آپ نے آگ لگانی ہے، اس پاپولیرٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کا جو قیمتی وقت تھا، ایک نسل کا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ضائع ہوگا، ٹھیک ہے میڈم، وہ ضائع ہو میں دوبارہ آتا گیا۔ ہوں اس پاپولیرٹی کو دفن کر دیں، مصدق ملک اسے پاکستان کے مفادات کو دفن کر دیا ہے، تو اب اس پاپولیرٹی کو اس پر ڈنڈورا پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو پابند سلاسل ہونے سے نہیں روک سکتی، وہ ان کے جرائم پہ انہیں پاپولیرٹی کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ اور افسوس کی بات یہ کہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ بھی نہیں نکلے عمران خان کے لیے۔ بہرحال مصدق ملک صاحب، یہ جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں آج کل کیسز کو لے کر، جس طرح آپ کو اچھی بات ہے، میں وہ روایتی جملہ نہیں بولوں گا جو آج کل تمام ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں، جی آپ کو لاڈلا بنا لیا اور آپ کو آؤٹ آف دا وے ریلیف۔ میرا تھیسس ہی ڈفرینٹ ہے، آپ کو پتہ ہے میرا سٹائل ذرا ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ساتھ ایکسیپشنل زیادتی ہوئی ہے ماضی میں انہی کورٹس کی طرف سے، تو آپ کے ساتھ آپ کو ایکسیپشنل ریلیف ملنا چاہیے، اس میں کیا باعث ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن پرابلم وہاں ہوتی ہے جب آپ کو تو عدالتیں دھڑا دھڑ ریلیف دے رہی ہیں اور آپ کے جو مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جس طرح عدالتیں ثابت ہوئی ہیں کہ پہلے گندے کام کرتی رہتی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے گندا کام کرنے کے لیے، اور جب انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تو وہ شاید صحیح فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، تو جس طرح آج وہ شاید کوئی کسی گندی ڈکٹیشن کے انڈر نہیں ہے، ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے، آپ کو ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن کل کیا پتہ، یہ جو بلکہ کل کیا آج سوال میرا یہ کہ آج وہی عدالتیں عمران خان کے ساتھ وہی کر رہی ہیں جو آپ کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انصاف ہو رہا ہے عمران کے ساتھ بھی جس طرح؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، ہونا اب چاہیے۔ اگر آپ یہ آپ سے مراد آپ نہیں ہیں،
آپ سے مراد میری یہ ہے کہ اگر آپ یہ جانیں کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ کو سزا ہو جائے اور آپ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اگر اس فیصلے کو ریورس کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے یہ ریلیف ہے یا انصاف؟ مصدق صاحب میں نے تو یہ مسئلہ اور ختم کر اگر دیا تھا، میں نے بغیر کہا تو اگر کسی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ٹھیک ہوا، آپ سے انصاف ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آگے آئے نا، آپ کے مخالفین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ تھا میرا، آپ پھر اپنے سے شروع ہو گئے۔ جی میں بالکل، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو جو تکرار ہے ریلیف اور انصاف کی اس میں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ مقدمے میں آپ کو اس لیے گنوا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ کیا فیصلہ تھا، اور اگر وہ فیصلہ ریورس ہو رہا ہے تو یہ ریلیف ہے یا انصاف ہے، یہ میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو حریف ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور جو لوگ غلط جن کے اوپر اگر مقدمات ہیں تو وہ ختم ہونے چاہیے، اور جس کے مقدمات صحیح ہیں اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، اور ججز کو پریشر نہیں لینا چاہیے، الیکشن کمیشن ججز کو کو انصاف کرنا چاہیے، بلے ان کا کا مقصد نشان صرف انصاف پی کرنا ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن حصہ لینے کا پرمیشن دینی چاہیے آپ کے خیال میں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں اب کی دفعہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے، اور کسی کو بلا وجہ اس کا نشان چھینا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے الیکشن میں نشان چھین لیا تھا، ہم سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس لیے کہ ہمیں توڑا جا سکے، اور اس کے بعد میں توڑنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ تو فلور کراسنگ بھی نہیں کر رہے، آپ تو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ صدیق صاحب اس آج جو وجہ میں نے سے اسپیچ میں سنی یہ ہے نا نواز سمجھتا شریف ہوں صاحب کی کہ میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان سے بڑا امپریس ہوا آج اسپیچ سے، مطلب انہوں نے اپنے جو حالات بتائے بڑے ٹھیک بتائے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب اگر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ زیادتی تو پھر اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں کوئی اور کہے کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب تو ہونا چاہیے، جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو یہ معاملہ حساب کتاب سے اوپر جائے گا۔ اس سے پہلے جب آپ حساب کتاب لینے نکلے تھے مشرف صاحب کا، تو کیا کیا نہیں آپ کو بھگتنا پڑا، مطلب دھرنے آپ کو بھگتنے پڑے، رسوائی بدنامی آپ کو بھگتنی پڑی، حکومت سے ہاتھ آپ کو دھونا پڑا، جیل آپ لوگوں کو جانا پڑا، جلا وطنی آپ کو گزارنی پڑی، تو کیا آج پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوگی؟ اب آپ ایک سابق آرمی چیف کے اوپر غداری کا کیس چلا سکتے ہیں، اور آپ کو شیورٹی ہے کہ نہ آپ کے خلاف دھرنے ہوں گے، نہ آپ کی حکومت گرائی جائے گی، اور آپ جنرل کرانویل کی طرح وہ حساب کتاب لے لیں گے سابق آرمی چیف کا، احتساب کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جو ملک کے آئین کو سبورٹ کرنے میں یا ملک کے قوانین کو نظر انداز کرنے میں ملوث ہو، اس سے بات تو ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لیتا ہوں، تو پھر یہ رکے گا کب؟ یا نہیں رکنا چاہیے، اس کو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف نے تو پہلے گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی بات کی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی ہے، اور آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب اصل جو فنڈامنٹل سوال ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، کب کھڑا کریں گے، وہ کون ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے نہیں، انہوں نتیجے نے میں آپ بار کے بار ساتھ جنرل کیا باجوہ ہوگا۔ کا نام لیتے ہیں، بار بار ثاقب نثار صاحب کا نام لیتے ہیں، کون ہوگا کیا نام لیتے ہیں، وہ بار بار جنرل فیض کا نام لیتے ہیں وہ۔ جی بالکل، آپ بالکل، اور ہمت نہیں پڑی آپ لوگوں کی، ورنہ بھی آپ ایک سٹنگ جج کا بھی نام لیں سپریم کورٹ کے۔ ہاں جی، لیکن اصل بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، یہ اسی طرح چلے گا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ اس طرح اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پوٹینشیل ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی پاور ہے، خواہ آپ 2/3 لے کے آئیں یا 3/4 لے کے آئیں کہ یہ آپ روک سکیں، یا پھر آپ نے وہی تماشا لگوانا ہے اس قوم کا کہ پھڈا آپ کا ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھگتنا پڑتا ہے قوم کو، انسٹیبلٹی قوم کو۔ ہم اب اسی کام پہ رہ گئے بھئی، کوئی حکومت ٹائم پورا نہیں کر پاتی یا کوئی پرائم منسٹر ٹائم پورا نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ لوگوں کی پھٹوں کی وجہ سے۔ یہ کامران صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے، کسی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ انصاف ہو، احتساب ہو، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو، تھوڑی سی ہیلنگ ہو، ملک آگے بڑھے، ملک کے اندر ایک قاعدہ بن جائے، طریقہ کار مرتب ہو جائے کہ ہم اس طریقہ کار پہ چلیں گے اور اس سے ملک جو ہے ایک سٹیبل طریقے سے آگے بڑھے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو کہ آپ کو دوبارہ نقصان ہو جائے۔ آپ سب جو ہے، ہم سب جو ہے شاید ان کے ساتھ سکیلیٹنز اٹیچ ہے، یہاں دودھ سے دھلا کوئی نہیں ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ، نہ صرف جوڈیشری،
بلکہ پولیٹیشنز بھی آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, قوم کے سامنے معافی مانگے اور قوم ان کو سب کو ایک بلینکٹ معافی دے اور وہ آگے چلے. آپ یہ بات نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے آپ تو سرخرو ہو چکے, آپ کو تو ریلیف مل چکا, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اب جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان پہ بات کریں گے اب ہم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کر سکتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ سر میں کمپلیٹ کر لوں, پہلی وہ آپ کر بات تو سکتے یہ تھے. کہ ایسا کوئی کہہ نہیں رہا کامران. نہیں یہ آج نواز شریف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, حساب تو کہہ رہے ہیں لینا بنتا ہے. چلیے آپ بات مکمل نہیں کیجیے. آپ کریں, نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں, دور بیٹھا ہوں نا اس وجہ سے وہ ڈیلے ہے تھوڑا. حساب تو لینا بنتا ہے. جی بتائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. جب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کا ذکر کیا تھا, تو انہوں نے سب کا نام لیا تھا, سیاستدانوں کا بھی نام لیا تھا. انہوں نے کہا کہ سب کو ایک دفعہ سامنے آنا چاہیے. اگر اس ملک نے آپ نے اس ملک کو ہیل کرنا ہے, اگر مرہم رکھنا ہے ماضی پہ اور آگے بڑھنا ہے اور کسی طریقے سے لیکے سے رکھنا ہے, تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا, اس سے پوچھیں گے, اس سے چھوڑ دیں گے. ارے بھائی ایک دفعہ سارے سامنے آ جائیں. اچھا میرے سامنے نا ایک منظرنامہ بھی آ گیا جس میں آپ کے لیے اچھائی بھی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, اور آپ کے لیے برائی بھی ہے. یہ تو ایک تو یہ کہ آپ جیتے نظر آ رہے ہیں ایز پرائم منسٹر, آپ شاید وزارت پیٹرولیم میں جاتے نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی مجھے بڑی کم عرصے میں آپ لوگ سارے اترتے بھی نظر آ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہو, لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے. میں آگے جاؤں گا. بیرسٹر صاحب بات یہ ہے کہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے اس ملک کی کورٹس کو دیکھ کے. پتہ نہیں آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی, جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا تماشا یار کہ 1 سال پہلے جو کورٹ جس بندے کو زندان میں ڈال رہی ہے, 1 سال بعد وہی کورٹ اس کو باہر نکال رہی ہے. جو کورٹ اتنا منہ کالا کیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے اس ملک کا, اپنے پروفیشن کا. آپ کو گھن نہیں آتی جب آپ سپریم کورٹس کی اور ہائی کورٹس کی اور سیشن کورٹس کی پوری تاریخ کو دیکھتے. اچھی بات ہے آج کی سپریم کورٹ بھٹو صاحب کو انصاف دینے نکلی ہے, تو اس گھن کے ساتھ مجھے بتائیے کہ کون کس پہ بلیو کرے کہ کون سا کیس کا فیصلہ صحیح ہے. وہ زرداری جو 11 سال جیل میں رہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی بن گئے, وہ نواز شریف جن پہ کرپشن کا مافیا جن کو کہا گیا, گاڈ فادر کہا گیا, ان کو ریلیف بھی مل گیا. تو آج جو عمران خان غدار ڈکلیئر ہو جائے گا سائفر میں, کل اس کو بھی ریلیف مل جائے گا. عدل اور انصاف پہ تو یقین ہی نہیں. آپ کو یقین ہے, عام آدمی کو تو شاید نہیں ہے. دیکھیں جی, عدل اور انصاف کا جو معیار اور پیمانہ ہے اور جو طریقہ کار پاکستان میں, اس پہ لوگوں کو بہت تشویش ہے. اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے ایور سنس پاکستان از میڈ, وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس پر وی کین بی پراؤڈ. دیر آر فیو ججز جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے بہت اچھے فیصلے رہے ہیں, بٹ میجورٹی کے ٹائمز جو ہیں جوڈیشری نے بیسکلی پاکستان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, میں شاید اتنا سخت الفاظ استعمال نہ کروں کیونکہ میں نے تو پیش بھی ہونا ہوتا ہے. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بالکل حالات جو ہیں وہ بڑے مخدوش ہیں. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے, ان کا جواب جو ہے وہ اس حساب کتاب میں ہے جو نواز شریف صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. وی مے لائک اٹ اور وی مے ناٹ لائک اٹ, لیکن ایز اے پولیٹیشین جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جن کا ایک بیانیہ بھی بڑا کلیئر, اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ابھی وہ اس بیانیے سے وڈرا نہیں کیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وڈرا کر چکے ہیں. اگر وہ حساب کتاب ہو جائے تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں افتخار محمد چودھری صاحب کا جب فیصلہ آیا کہ آئین کو بدلیں, وہ کیوں آیا, اس سے پہلے 200 سے شروع کریں, تمام فیصلوں کے پیچھے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں. اور یہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جس کی بات ہوتی ہے کہ اکراس دا بورڈ ایک دفعہ پاکستان میں فیصلہ ہونا ہے. یہ صرف جوڈیشری پولیٹیشینز اور ان کی بات نہیں ہے. پولیٹیشین سب سے ہومیوپیتھک باتیں میری جب مرضی اندر کرتے ہیں, جب مرضی اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. صدیق صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی اور کہہ رہا ہے نا, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ ہم اس لیول تک پہنچے نہیں کہ جہاں ہمیں اتنی ہمت ہو کہ ہم اپنا گناہ معاف کروائیں قوم سے اور دوسرا گناہ معاف کر دیں. وہ تو چھوڑیں آپ. مجھے آپ عمران خان صاحب پہ آ کے بتائیں, عمران خان پہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے, آپ تو وکیل ہیں ماشاء اللہ, تو یہ تو بڑا سیریس کیس ہے نا ان کے لیے, جس میں عمر قید, پھانسی, سب کچھ ہو سکتا ہے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں اور ابھی تھوڑا ایک بات یہ بتائیے گا کہ جو سرکار نے پیش کیا ایویڈنس, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی, خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے ہیں, اس کو لہرایا, اس کو ایکسپوز کیا, سائفر ٹیلی گرام قومی سلامتی کے برعکس یوز کیا. آپ کے خیال میں یہ کیس کتنا سٹرانگ ہے عمران خان کے خلاف؟ سر پہلی تو بات یہ کہ آپ نے اس کی سیویرٹی پوچھی. بالکل, جب فرد جرم اگر کسی کیس میں عائد ہو جائے, اگر ہو جائے, تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز اس دن سے کرمنل ٹرائل تصور ہوتا ہے کہ وہ شروع ہو گیا ہے, اور اس میں پھر آپ ایویڈنس کراتے ہیں اور فیصلہ. نو ڈاؤٹ جو سائفر کا کیس ہے جس لاء کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ بھی بڑا سخت ہے. بٹ اب کیس پر آ جاتے ہیں. اس سارے کیس میں ایک بات ہے کہ کاغذ لہرایا گیا اور خان صاحب کے کانٹینٹس ہیں کہ انہوں نے اس کو مس کنسٹرو کر کے پولیٹیکل گینز کے لیے فائدہ اٹھایا. آج کی ڈیٹ تک وہ ڈاکیومنٹ آن ریکارڈ نہیں ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ پروسیکیوشن اپنا کیس کیسے پروو کرے گی جب وہ ڈاکیومنٹ ایکچوئل وہاں موجود ہی نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو پڑھ کر یہ کہا گیا, وہ ڈاکیومنٹ وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں سارے کا سارا کیس پتہ ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اٹ ول بی اندر پولیٹیکل کیس, جس طرح میاں صاحب پر ہوئے اور پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹرز پر ہوئے, ان پر بھی کیس چلے گا, کسی ٹائم پر ختم ہو جائے گا, اور کسی ٹائم پر دوبارہ بھٹو صاحب کے ٹرائل کی طرح ہم بیٹھے ہوں گے, خان صاحب کے ٹرائل کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ وہ جسے آپ کے پروگرام میں نے پہلے کہا تھا ایک دفعہ, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے. یہ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو کے یونائٹ ہو کے ان چیزوں کو اپوز نہیں کریں گی, اور کچھ سیکھ چکے ہیں, کچھ ابھی کچھ انٹرنشپ کر رہے ہیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت, جی مصدق صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو جی ایک بولیں. بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ کاغذ گما نہیں ہے, اور ایسا نہیں کہ کاغذ ریکٹ کے اوپر نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سائفر آتا ہے تو اس کی کاپیز جو ہیں وہ 3 مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں. وہ کاپی جو پرائم منسٹر ہاؤس گئی اور وہاں پہ ایکسپٹ رجسٹر کی گئی کہ ہاں ہم نے وصول کر لی ہے, وہ والی کاپی گم ہے. سائفر موجود ہے, سائفر کی ڈیلیوری بھی موجود ہے پرائم منسٹر بالکل. تو بسوتا صاحب مگر اس کاپی بھی کاغذ تو کو پھر لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر کاپی گم جانا, کرنا, کیونکہ اس سے آپ ڈیکوڈ آپ کا کوڈ کھل جاتا ہے نا. کیوں بسوتا صاحب؟ جی آپ کاپی لے کر باہر نکلیں, آپ کاپی لہرائیں, اس کے بعد جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پہ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا ونس اگین کامران صاحب پوائنٹ وہی ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس کرمنل کورٹ میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ پروو کرنا ہے کہ سائفر لہرایا گیا, وہ چاہے جہاں سے بھی سائفر کو پروڈیوس کرے, پہلے انہوں نے پروو کرنا, پھر ڈیفنس بتائے گی. بات کری پھر میں سوال کرنا تھا آپ سے. جی آپ پہلے سوال کر لیں. سوال میرا ذرا لارجر تھا, لیکن آپ نے اگر سائفر میں بات کرنی ہے, آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں ہے, آپ وہاں میڈم یہ جلسہ جب ہوا آپ کہاں پہ تھی میں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سائفر اٹ سیلف ایک ایسی ہماری قوم کا جو ایک رویہ رہا, جی جی, جو ہماری اوور آل ان بلٹ ایک اسپیسیفک ملک کے خلاف, اس کے ایکٹس کے خلاف اور اس کی پالیسیز کے خلاف ہمارا ایک جارحانہ رویہ, جذبات, احساسات, یہ ایک پلانٹڈ, پلان, انجینئرڈ, فیبریکیٹڈ, فجڈ ڈاکومنٹیشن کی گئی. ٹھیک ہے, لیکن اور اس کو مقصد یہی تھا کہ ہم نے لوگوں کے ذہنوں سے کیسے کھیلنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ کامیابی سے کھیلا گیا, وہ جو پرپس تھا وہ اچیو کیا گیا, اور آج بھی وہ ہمارے معصوم لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھ کے پھر رہے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں. وہ میسج لوگوں کو آج بھی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک تو آئسولیشن کی طرف لے جایا جائے, پاکستان کو وہ, اور حقیقت اس سے اپوزٹ تھی. حقیقت یہ تھی کہ آج بھی آپ کے سامنے اس سائفر کے ساتھ جڑے جو کنٹینٹ اور بیانیاں تھا, آپ یہ دیکھیں کہ آج کون سے ممالک, کون سا اسپیسیفک گروپ اور ان کے ساتھ جڑے خاندان جو ہیں وہ آج خان صاحب کے لیے بول رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. لابسٹ کون ہے, ان کی کون پشت پناہی کر رہا ہے, وہ سارے اس ملک کے ساتھ سلسلے جڑتے ہیں جس کے خلاف یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ڈبل جیپٹی کی, آپ نے ایک طرف عوام کو گمراہ کیا, قومی مفادات کا قتل عام کیا, وہ نقصان تو آپ نے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ملک کے ساتھ ہڈن جو آپ کا ایک ایجنڈا تھا اس کے آپ بینیفیشری ہیں. آج بھی آپ بینیفیشری ہیں. ابھی میں ایک بریک پہ جاؤں گا. یہ جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت مجھ سمیت, میں بھی بات کر رہا ہوں, مصدق صاحب, فردوس صاحب, مسعودہ صاحب, ابھی کے حالات یہ ہیں. میں نے آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب پیلاما پہ کمنٹری کیا کرتا تھا, اس وقت کے حالات وہ تھے کہ نواز شریف کرپٹ ہے. کسی نے کہا نہیں تھا, حالات بتا رہے تھے. آج کے حالات جو ہے اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی, کیونکہ عدالتیں جو ہے وہ تو پانی کے بلبلے کی طرح کبھی اس طرف جا کے چینج ہو جاتی ہے, کبھی اس طرف نکل جاتی ہے, کبھی اس طرف نکل جاتی ہے, اور کبھی یوں بیٹھ جاتی ہیں. آج عدالتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, خاص طور پہ جو نیچے کی عدالتیں جہاں پہ ابھی کیسز چل رہے ہیں. کل پتہ نہیں منظرنامہ چینج ہوگا تو کیا ہوگا. بات کرتے ہیں اس پہ ایک بریک کے بعد. سر پروفیسر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, جو ابھی نیب نے ان کی توشہ خانہ کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے, احساب عدالت نے جو کی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ان کے عمران خان تو اب کسٹڈی میں ہے نا, اور ان کا ہر دن کاؤنٹ ہوتا رہے گا. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ خواہ کیس کا ان کو کوئی سزا فائنل دی جائے یا نہ دی جائے, ان کا ہر دن کاؤنٹ ہو رہا ہے سزا کے طور پہ جب سے قید میں.
سر وہ ڈپینڈ کرتا ہے، جب سزا اگر سنائی جاتی ہے اس اسٹیج پر تو وہ بالکل اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے انکارسریٹ کیا گیا ہے، جو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، کیا اس کو شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ ٹرائل کورٹ کے جج کی استدعا ہوتی ہے یا اس کی بیسیکلی ڈسکریشن ہوتی ہے. سو وہ بالکل موسٹ پرابلی چانسز یہی ہیں کہ اگر سزا کی طرف بات جاتی ہے تو کنسیڈر ہوگا. اور جو گرفتاری جہاں تک ہے، چونکہ ان کی ایک بیل چل رہی تھی اور ان کی بہت ساری ایسی بیلز ہیں جو کنفرم بھی ہو چکی ہیں، بٹ ایک بیل یہ تھی جس کو ڈسمس کر دیا گیا، تو اس پر جا کے گرفتاری ڈال دی گئی تاکہ اگر یہ جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں سپریم کورٹ میں یا کہیں پر بھی ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو امیڈیٹلی وہ ان کی آلریڈی اس کیس میں گرفتاری ڈل چکی ہوگی. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. پرپز وہی ہے کہ ہی شوڈ ریمین بیہائنڈ بارز. فردوس صاحب، جتنا آپ عمران خان کو جانتی ہیں، آپ کے خیال میں ابھی تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں وہ گھبرائے نہیں، وہ اگر گھبراتے نہیں تو کیا وہ جیت نہیں جائیں گے جنگ آپ سب مخالفین کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف؟ دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ٹائمنگز جو ہے وہ آپ کو پبلک کے اندر زندہ رہنے کے لیے اور پبلک کے دلوں میں بسنے کے لیے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بھٹو جس طرح سے بھی ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ اس کی پرستش پاپولیرٹی لوگوں کے اس لیے، طرح عمران خان کی بھی ہوگی. نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آج وہ بھٹو زندہ ہوتا تو پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتے، پاکستان کا اوورآل ایک روڈ میپ اور فیس ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن اس وقت بھی بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، الٹیمیٹلی اس کے پیچھے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے پیچھے اس کیس کے اندر گیپس ہیں، ان کی وکلا کی ٹیم ہے یا عدالتی رویے ہیں، واٹ ایور اٹ از، وہ عدالت میں کیس لگا، ڈسکس ہوگا. عمران خان صاحب کو اس لیے آپ ادھر ریلیف کے اس اینگل سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنے ہیروزم کا شکار ہوں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا. ان کے پاس جو ایک تو لیگیسی نہیں ہے، لیگیسی نہیں ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ جو ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے اس نیریٹیو کو آگے چلانا ہے تو وہ کمٹمنٹ لیول جو ان کی ٹیم ہے، جن پہ وہ انحصار کر رہے ہیں، وہ ایوان صدر میں جا کے مل رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بن کے، اور وہاں انفارچونیٹلی کامران وہاں پہ پریس ریلیز ایشو ہو رہی ہے. ایوان صدر کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، وہ پریس ریلیز ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے صدر کی ملاقات اور سیاسی امور پہ تبادلہ خیال. صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کا صدر تو نہیں ہوتا، پوری قوم کا صدر ہے. تو عمران خان صاحب قصہ ماضی ہیں، اور اس قصہ ماضی کو کسی صورت بھی وہ اب جتنا بھی اپنے لیے بہادری کی داستانیں اس قوم کو زبانیں زد عام کر لیں، اس قوم کو کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہے. اور جیل کی سلاخیں ان کے لیے مطلب کوئی نیک نامی کا پیغام نہیں لا رہے، کیونکہ وہ بہت سارے ایسا لیگیسی اور بیگیج وہ اپنے قدموں کو لے کے سلاخوں کے پیچھے ہیں جو کیسز سے ہٹ کے ہے، جو ان کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صدیق صاحب، یہ قصہ ماضی ہے عمران خان، یہ تو کئی دفعہ آپ کی لیڈرشپ نے بھی سنا، تو کیسا فیل ہو رہا ہے اب؟ تو آپ قصہ حال اور قصہ مستقبل بن رہے ہیں اور وہ قصہ ماضی بن رہا ہے، پھر کب پتہ آپ قصہ ماضی بن جائیں؟ یہ تو سائیکل چلتی ہی رہتی ہے یہاں. جی اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ انصاف ہونا چاہیے، اور ہر دم انصاف ہونا چاہیے، اور اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، اور اس سے یہ تمام چیزیں، یہ جتنے سوالات ہیں آنے والے وقت میں ہوپ فلی ختم ہو جائیں گے. اور جس نے جرم کیا ہے، جو جرم کیا ہے، جس عدالت اس پہ جو لاگو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ جو ہیر پھیر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس سے ملک کو بھی فائدہ نہیں ہے، اس سے انسرٹنٹی بڑھتی ہے، اس سے اکانومی برباد ہوتی ہے. اکانومی برباد ہونے کا مطلب غریب آدمی کو روٹی نہیں ملتی، بچے اسکولوں سے کالجوں سے نکلتے ہیں پڑھ کے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں. اس وجہ سے اس ملک کو اگر ترقی کرنا ہے تو پھر ہمیں انصاف کرنا ہوگا. یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے، یہ گفتگو تبدیل ہونی چاہیے کہ انصاف مل گیا ہے. اگر نا انصافی ہوئی ہے تو وہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی ایک راستہ ہے جس پہ چل کے ملک آگے جا سکے گا. اگر اس راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے تو یہ پروگرام آپ کا اور ہماری یہ نوک جھوک جو ہے یہ روز چلتی رہے گی، اب بھی چلے گی، 5-10 سال بعد اگر زندہ ہوئے تو تب بھی یہ چل رہی ہوگی.
مگر ملک اسی طرح جس طرح اب ریٹنگز ہماری آگے نہیں جا رہی ہیں، اسی طرح تب ریٹنگز آگے نہیں جا رہی ہوں گی. اب جس طرح ہمارے پاس ملکی دفاع کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں، اسی طرح ملکی دفاع کے لیے پیسے کم ہوتے چلے جائیں گے. اب جو بچوں کو غربت کا سامنا، مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح غربت اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے یہ گا. سوال اس سائیکل کو تو توڑنا ہے. سب کے ذہنوں میں ہے کہ نواز شریف صاحب تو آبویسلی نہیں تھے اس آخری 18 ماہ کی گورنمنٹ، 16 ماہ کی گورنمنٹ میں آپ کے، لیکن آلموسٹ آپ کی ٹیم تو وہی تھی بشمول آپ کے. تو آپ کا تو میں خیر کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تو بڑا کام دکھایا رشیا وغیرہ سے، آپ آئل شوائل جو لے کے آئے. لیکن باقی جو آپ کی پوری جو نواز شریف صاحب کی ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ عمران خان سے بھی زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا آپ کے 16 ماہ کے دور میں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. تو اس ٹیم کے ساتھ آپ دوبارہ اس ملک کو سرو کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ٹیم ٹوٹلی تبدیل کر دیں گے، اسکریچ سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب آپ نے بہت مشکل فیصلے لینے ہوں تو جو بھی جیت کر آئے، اگر اس کو کوئی الحاقی حکومت نہ بنانی پڑے، اگر اس کے پاس سمپل میجورٹی ہو، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سخت فیصلے لے سکتے ہیں، کیونکہ لیڈر، پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہی جنرلی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ مشکل فیصلے لے سکتا ہے. اور اگر ہمارے ملک میں یہ جو بے ترتیبی ہے یہ ختم ہو جائے، یہ لا یقینی کی کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 4-5 سال رہنا ہے. تو 5 سال اگر رہنا ہے تو 1-2 سال مشکل فیصلے کر کے ملک کی سمت جو ہے وہ درست کی جا سکتی ہے اور غربت مٹائی جا سکتی ہے. اس وجہ سے اگر الحاقی حکومت ہوگی تو سخت فیصلے. ویسے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو جماعتیں تھیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور مشکل فیصلے کیے گئے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک تفصیل بتا سکتا ہوں کہ ہماری کارکردگی اس 16 مہینے میں کیا تھی. مگر کیا غربت ختم ہو گئی؟ نہیں. کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ اشاریہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں، آپ تفصیل میں جائیں گے تو پھر کسی اور وقت. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہ تو آبویسلی عوام، آپ ذرا عوام میں نکلے نا، ذرا شہباز شریف کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ اس کے متعلق پوچھیں ذرا. جی میں نکلا ہوں. جی میں نکلا ہوں. آپ نکلے، آپ کو پھر لوگوں نے پہچانا نہیں ہوگا، آپ کو کسی نے پہچانا نہیں ہوگا. ایک منٹ صرف آپ کچھ کوئکلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیسٹ صاحب. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو تو ہر ایک پہچانتا ہے، میری بھی پہچان ہو جائے گی. تبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، گھومیں گے تو آپ کو پتہ تبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، ورنہ پی ڈی ایم کے لیے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے، یہ ساری جو ہے وہ اس قوم کی توقعات ہیں جو ہم سے جڑی ہیں، جو لوگ فرنٹ فیس ہیں، اور ہمیں الٹیمیٹلی ڈیلیور کرنا ہے. یا آپ اپنے اور نون لیگ کی کٹھی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، میں ہر اس سیاستدان کی بات کر رہی ہوں جو جس جماعت میں بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے، لوگ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. میڈم مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں بیرسٹر صاحب کے لیے، آپ سے ٹائم لینا پڑتا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب، کتنے کے لائر آن بورڈ ہیں تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ کے پاس تو فل لسٹ ہوگی. نہیں سر، مجھے فرینکلی اس طرح آئیڈیا نہیں ہے، بٹ میرے سننے میں یہ ضرور آیا کہ وہ پریفر کریں گے غالباً 50% ان ابو ہی ہوگی لسٹ جس میں وہ کلا جو ہے. آپ لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ آف کورس جو آپ اس لسٹ میں ہیں کہ نہیں؟ میں تو ہم آپ کے لیے دعا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں تو پولیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پروفیشنل وکیل ہوں. جب کبھی فردوس صاحبہ کہیں پھنسیں گی تو ان کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں بیرسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں فارغ کر سکتا ہے تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے؟ لگ کیا رہا ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن میں جاتا ہوا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت لیگل پروویژنس کو تو فالو نہیں کر رہا، تو فرینکلی کچھ بھی کر سکتا ہے. اب جو بلے کا نشان بھی ہے، یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں، جس طرح جن پریمس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ پریمس ہی آرٹیکل 218 کے خلاف ہے، جس سے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر پاکستان کی لیٹ سے فرسٹ یا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آپ مان بھی لیتے ہیں ان کو، وہ اس کو آپ اس طرح کا ٹیکنیکل آؤٹ کریں گے یا کسی اور پارٹی کو کریں گے، تو ہاؤ ول دیز الیکشنز بی ٹرمڈ ایز فیئر؟ سو میرا نہیں خیال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ الیکٹورل پروسیس کو ہوگا یا جمہوریت کو ہوگا. ہاں آج بلا کر دیں گے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اگلے دن دوسرے کو وہ پروموٹ کر دیں گے. اس وقت تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سوشل میڈیا میرے بھائی ایک منٹ سوشل میڈیا کیا کہ نا آپ لوگوں نے عمران خان کو جیل تک پہنچا دیا. وہ سوشل میڈیا والے اتنے بزدل نکلے وہ سالے نہ 25 مئی کو باہر آیا نہ وہ 9 مئی کو آیا. لعنت ہے ان کے اوپر، یہ جو خاص طور پہ جو باہر نکلے جنہوں نے وعدے کیے تھے. مروا گئے عمران خان کو. بریک لوں گا. نشان جو ہے وہ شرمندگی
لے جی دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی، بڑا اچھا فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ نے، یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ ایک بڑا ہجان برپا تھا اداروں کے ساتھ بھی، اداروں کے اندر بھی ایک لاء تھا 1950 سے، اس کو عجیب و غریب طریقے سے سپریم کورٹ نے پہلے معطل کیا تھا، بلکہ اس کو انلافل ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اچھی خبر آئی ہے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ وہ پاکستان کے اعلیٰ کورٹس کے اندر بھی ان کی سنوائی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ 102 لوگوں کا کیس کا ٹرائل جلدی فیصلہ ہو تاکہ ان کی فیملیز کا بھی اضطراب ختم ہو۔ امید دیجیے کل تک اجازت۔